جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے، تو کیا وہ جب تکبیر تحریمہ کہے تو وہ قیام کرنا اس پر لازمی اور ضروری ہے، یا وہ بیٹھ کر بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے؟ یعنی وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا اس پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ کہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا زمین پر، تو وہ بیٹھ کر بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں عزیزان محترم، یہاں دو مسئلے آپ کے سامنے میں اس کے متعلق ذکر کروں گا۔ پہلا مسئلہ وہی جو پوچھا گیا ہے کہ جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو جو سجدہ نہیں کر سکتا اسلامی اصول اور قواعد کے مطابق اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذمے قیام کرنا فرض باقی نہیں رہتا، لہٰذا وہ بیٹھ کر اگر تکبیر تحریمہ کہے تو کہہ سکتا ہے، خواہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو یا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو۔ اور اگر وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد بیٹھ کر نماز اپنی پوری کرے تو ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس کے ذمے سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ جس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے پوری کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ بھی کرسی پر بیٹھ کر ہی کرے، اور اگر وہ زمین پر پڑھ رہا ہے زمین پر بیٹھ کر تو اسی ترتیب سے اپنی تکبیر تحریمہ بھی زمین پر بیٹھے بیٹھے کرے اور پڑھے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ جو بندہ سجدہ تو کر سکتا ہے لیکن قیام کرنے میں اسے مسئلہ ہے، قیام کرتے وقت اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے ٹائم تک وہ قیام کر سکتا ہے وہ کرے اور پھر وہ بیٹھ جائے، چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے یا زمین پر، یا وہ تکبیر تحریمہ کہے، جتنا کھڑا ہو سکتا ہے آسانی سے ایزیلی تو وہ کھڑے ہو کر قیام کرے، تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد پھر اپنی نماز وہ مکمل کرے۔ لہذا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر آدمی اتنے ہی عمل کا مکلف ہے جتنی کی اس میں طاقت ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو لازمی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھے، یعنی جتنی طاقت ہے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال اس بندے کے اوپر لاگو کیے ہیں اور اس کی وہ ترتیب اس کے اوپر فرض کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب کرے۔